Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th ہسٹری برج کورس ڈے 8 جماعت دہم کا برج کورس ہے 10ویں جماعت۔ 8واں دن ہے تاریخ، شہریت اور جغرافیہ۔ جماعت دہم مضمون تاریخ و سیاسیات، دن 8واں، میعاد 35 منٹ۔ اکائی جز ہے 8واں ہے سیاحت اور ذیلی اکائی۔ ذیلی اکائی ہے سیاحت کے ذریعے لوگوں کو روزگار فراہم ہونے کے متعلق سے جاننا۔ جماعت دہم کا مطالعہ کردہ نتیجہ متوقع صلاحیتیں۔ جماعت دہم کی اکائی جز اور ذیلی جز ہے بھارت 1960 کے بعد اور معاشی ترقی۔ سبق کے اغراض و مقاصد: عالمکاری کے ذریعے ہونے والی معاشی اصلاحات و اثرات پر نظر ثانی کرنا۔ نجکاری، توسیع کاری، عالمکاری کے ذریعے ہندوستانی معیشت میں ترقی ہونا۔ آئیے دہرائیں۔ پہلا سوال ہے، 5 سالہ منصوبوں کے تحت ہندوستانی معیشت کی ترقی کس طرح ہوئی؟ دوسرا، مشترکہ معیشت کو اپنانے سے ہندوستان کی ترقی کس طرح ممکن ہوئی؟ مشترکہ معیشت کے اثرات کس طرح رونما ہوئے؟ پہلا سوال کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے زرعی ترقی اور بنیادی صنعتوں میں اضافہ کر کے قومی پیداوار میں اضافہ۔ دوسرا، تعلیم، صحت بخش غذا اور پینے کے پانی کی فراہمی۔ تیسرا، بڑے پیمانے پر روزگار فراہم کیا۔ چوتھا، دیہی علاقوں میں طبی سہولتیں۔ پانچواں، دیہی علاقوں میں بجلی فراہم کرنا اور نقل و حمل کی سہولت فراہم کرنے کے لیے سڑکیں بنانا۔ چھٹا، سماجی فلاح و بہبود کے منصوبے پر بڑے پیمانے پر عمل۔ ساتواں، اناج اور دیگر لوازمات زندگی اجارہ داری طریقے سے خریدنا۔ آٹھواں، عوامی نظام تقسیم کے ذریعے غریبوں کو مناسب یعنی کم قیمت پر اناج فراہم کرنا۔ دوسرا سوال کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے مشترکہ معیشت میں سرمایہ دارانہ اور اشتراکی معاشی نظام کی خوبیوں کو یکجا کیا گیا ہے۔ دوسرا، اس معاشی نظام میں ملکی مفاد کو فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ تیسرا، طویل مدتی ترقی پر زور دیا جاتا ہے۔ چوتھا، کثیر سرمایہ کاری کر کے جو صنعتیں شروع کرنے کے لیے صنعت کار آگے نہیں آتے، ان شعبوں میں حکومت ہی کو پہل کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے آزاد بھارت نے مشترک معاشی نظام اختیار کیا تاکہ حکومت اور نجی صنعت کار ایسی صنعتیں شروع کر سکیں۔ مطالعہ، تجربہ و عملی سرگرمیاں۔ تیسرا سوال ہے، عالمگیریت کی وجہ سے کن شعبوں میں تبدیلیاں رونما ہوئی؟ چوتھا، نجکاری، توسیع کاری، عالمکاری سے کیا مراد ہے؟ تیسرے کا جواب ہے، پہلا، 1991 میں پی وی نرسمہا راؤ حکومت کے وزیر مالیہ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے خامیوں کی اصلاح کے اقدامات کر کے حالات میں تبدیلی لائی۔ دوسرا، غیر ملکی سرمایہ کاری پر عائد پابندی اٹھا دی۔ تیسرا، صنعتی شعبوں میں اجازت ناموں کا طریقہ 18 صنعتوں تک محدود کر دیا۔ چوتھا، شیئر بازار پر قابو پانے کے لیے 1992 میں سیبی قائم کیا گیا۔ سیبی یعنی سیکیورٹیز ایکسچینج بورڈ آف انڈیا۔ پانچواں، نیشنل اسٹاک ایکسچینج کو کمپیوٹرائزڈ کیا گیا۔ نیشنل اسٹاک ایکسچینج یعنی NSE۔ چوتھے سوال کا جواب ہے، عالمکاری سے مراد دنیا کے تمام ملکوں کا ایک بازار تشکیل دینا ہے، یعنی عالمی معیشت کو وجود میں لانا۔ عالمکاری کی وجہ سے اپنے ملک کے علاوہ دنیا کے کسی بھی ملک سے تجارت کرنا ممکن ہو گیا۔ تجارت پر سے پابندیاں ختم ہو گئی، معاشی توسیع کاری کا آغاز ہوا۔ صنعت کا کاروبار میں زیادہ سرمایہ کاری ہونے سے ان کی توسیع ہوئی، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے۔ چوتھا، عالمکاری کی وجہ سے معیشت، سیاست، سائنس اور ٹیکنالوجی، سماجی اور ثقافت جیسے تمام شعبوں میں تبدیلیاں رونما ہوئی۔ آئیے مدد لیں۔ معاشی ترقی پالیسی، نجکاری، توسیع کاری، عالمکاری، اس کی لنک دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نئی معاشی پالیسی اس میں یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، جماعت دہم کی کتاب سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، سرگرمی اور عملی کام، توسیع کاری سے کیا مراد ہے؟ معاشی توسیع کاری 1991 عیسوی میں نرسمہا راؤ حکومت نے معاشی توسیع کاری کی پالیسی اختیار کی۔ دوسرا، اس پالیسی کی وجہ سے ہونے والی تبدیلیوں کو عالمکاری بھی کہا جاتا ہے۔
دوسرا سوال ہے 1991 کی معاشی پالیسی کے تحت بھارت میں کن کن شعبوں میں تبدیلیاں رونما ہوئی؟ تیسرا، ہندوستان ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا ممبر بننے کے بعد ہندوستان میں کون کون سی اصلاحات ہو رہی ہیں؟ چوتھا، WHO کے بارے میں انٹرنیٹ کی مدد سے معلومات حاصل کیجیے، نشان امتیاز، رکن ممالک، مقاصد، منصوبے وغیرہ۔ پانچواں ہے عالم کاری کے اثرات واضح کیجیے۔ دوسرے کا جواب ہے 1991 عیسوی میں PV نرسمہا راؤ کی حکومت نے معاشی توسیع کاری کی پالیسی اختیار کی۔ اس پالیسی کی وجہ سے معاشی اصلاح اور بھارت کی معیشت نے ترقی کی۔ بھارت میں غیر ملکی سرمایہ میں اضافہ ہوا۔ صنعتی اور سائنسی شعبے میں ترقی ہونے سے بھارت کی معیشت مستحکم ہوئی۔ اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے شعبے کی صنعتوں کی وجہ سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے۔ تیسرے کا جواب ہے بین الاقوامی آزاد تجارت کی راہ میں حائل پابندی اور قوانین کو ختم کرنا، یعنی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا ممبر بننے کے بعد میں جو اصلاحات ہوئی ہے۔ دوسرا ہے آزاد تجارت میں امتیاز برتنے والے ضابطوں اور پالیسیوں کو رد کرنا۔ تیسرا، بین الممالک تجارت کو کھلا کرنا۔ چوتھا، دنیا بھر کی تجارت کو باقاعدگی کے ساتھ کرسیز جماعتی نظام کے تحت کے توسط سے منضبط کرنا۔ بھارت نے 1995 عیسوی میں اس کی رکنیت اختیار کی۔ اس وجہ سے پینے کے پانی، آبادی میں کمی، اموات اطفال کی شرح میں کمی وغیرہ میں بھارت نے ترقی کی، ایسی تبدیلیاں ہوئی۔ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اقوام متحدہ کی ایک متخصص ادارہ ہے جو بین الاقوامی عوامی صحت کے لیے ذمہ دار ہے۔ WHO کا آئین جو ایجنسی کے حکمرانی ڈھانچے اور PR کو قائم کرتا ہے اور اصول اس کا بنیادی مقصد بیان کرتا ہے کہ صحت کی اعلیٰ ترین ممکنہ سطح کے تمام لوگوں کے حصول تک قائم کریں۔ آج دنیا میں 195 ممالک ہیں۔ اس مجموعی طور پر 193 ممالک شامل ہیں جو اقوام متحدہ کے رکن ممالک ہیں اور 2 ممالک جو غیر ممبر مبصر ہیں جیسے کہ فلسطین اور ہولی سی۔ اب جو ممبر ممالک ہیں اس میں بھارت، چین، روس، امریکہ، فرانس، افریقہ، آسٹریلیا، ملیشیا، جاپان وغیرہ ایسے کل 193 ممالک ہیں۔ یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا لوگو ہے، اس کا نشان امتیاز ہے۔ پانچواں سوال ہے عالم کاری کے اثرات واضح کیجیے۔ عالم کاری کی وجہ سے بھارت میں ملک میں کارپوریٹ، خوردہ فروشی اور سائنسی شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی نمو بہت زیادہ ہے۔ معاشرتی، مالیاتی، ثقافتی اور سیاسی اعتبار سے بھی اس کا زبردست اثر پڑا ہے۔ تعلیمی وسائل، موبائل، آپ کیا سمجھے؟ پہلا سوال ہے عالم کاری کے فائدے اور نقصان۔ دوسرا، آج کن شعبوں کی نجکاری ہو رہی ہے؟ پہلے کا جواب ہے ہندوستانی معیشت کی عالمگیریت کے فوائد: روزگار کے مزید مواقع، فی کس آمدنی میں اضافہ، صارفین کے لیے مزید انتخابات، غیر استعمال شدہ منڈیوں تک رسائی۔ عالمگیریت کے نقصانات: غیر مساوی معاشی نمو، مقامی کاروبار کی کمی، ممکنہ عالمی کساد بازاری میں اضافہ ہوتا ہے، سستی لیبر مارکیٹوں کا استحصال کرتا ہے، نوکری کی عدم دستیابی کا سبب بنتا ہے۔ اس پالیسی میں تمام شعبوں کو اسٹریٹجک اور غیر اسٹریٹجک بنا دیا گیا ہے۔ حکومت 4 اسٹریٹجک کو چھوڑ کر تمام شعبوں کو ختم کر دے گی۔ یہ شعبے ہیں، یعنی عالم کاری کے کون سے شعبے ہیں؟ جوہری توانائی اور خلائی توانائی کو بھارت نے اسے مستثنی رکھا ہے، جبکہ ٹرانسپورٹ، ٹیلی مواصلات، دفاع، ابھی دیکھیے دفاع میں بھی ابھی شروع ہو گیا ہے، بجلی، پیٹرولیم، کوئلہ، بینکنگ، انشورنس، معدنیات، مالی خدمات، ان تمام میں نجکاری کی گئی ہے، جبکہ جوہری توانائی، خلائی اور کچھ ممکنہ چیزیں اس سے مستثنی رکھی گئی ہے۔ مزید معلومات لنک دیکھیں۔ معاشی اصلاحات کی کوششیں، نجکاری، توسیع کاری، عالم کاری۔
نئی معاشی پالیسی، جماعت نہم تاریخ و سیاسیات بتدریج، درسی کتاب مہاراشٹر راجیہ پونا، خضر پیمائی و گھر کام۔ پہلا سوال ہے، عالم کاری کے سبب زرعی شعبے میں ہونے والی تبدیلیاں و اثرات لکھیے۔ دوسرا، عالم کاری کے سبب صنعتی شعبے میں ہونے والی تبدیلیاں و اثرات لکھیے۔ آئیے مشق کریں۔ 1991 بھارتی تاریخ میں اہمیت کا حامل ہے، کیوں؟ دوسرا، قومی بینک کو شاخوں کا دورہ کر کے وہاں کے کام کاج کی معلومات حاصل کیجیے۔ یہ دوسرا سوال مشق کا آپ نے خود سے کرنا ہے۔ عالم کاری کے سبب زرعی پیشے میں تبدیلیاں، اس کا جواب ہے عالمگیریت کم آمدنی والے ممالک میں ترقی کے انجن کے طور پر زراعت کے کردار کو بہت حد تک بڑھا سکتی ہے، جس کی مدد سے زراعت کو گھریلو استعمال سے کہیں زیادہ تیزی سے ترقی کرنا ممکن ہوتا ہے۔ دوسرے کا جواب ہے عالم کاری کے سبب صنعتی شعبے میں ہونے والی تبدیلیاں و اثرات۔ عالمگیریت نے در حقیقت پیداوار میں سرمایہ کی شدت کو بڑھایا ہے اور اس سے روزگار پر بری طرح اثر پڑا ہے۔ اصلاحات کو مشین نے تبدیل کر دیا ہے۔ عالمگیریت نے گھریلو فرموں کو قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، منافع میں عدم استحکام اور طلب و رسد کی غیر یقینی جیسے خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ مشق کرے کا پہلا سوال ہے، اس کا جواب ہے 1991 میں پی وی نرسمہا راؤ کی حکومت نے معاشی توسیع کاری کی پالیسی اختیار کی۔ اس پالیسی کی وجہ سے معاشی اصلاح ہوئی اور بھارت کی معیشت نے ترقی کی۔ بھارت میں غیر ملکی سرمایہ میں اضافہ ہوا۔ صنعتی اور سائنسی شعبے میں ترقی ہونے سے بھارت کی معیشت مستحکم ہوئی۔ اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے شعبے کی صنعتوں کی وجہ سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔